بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگرچہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کے حالات کو ڈسکس کیا جائے، پاکستان کے اندر بالخصوص اگر ہم کرنٹ ایشوز کو دیکھیں تو ابھی پیٹرول کے اوپر ایک بہت بڑا اس کی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن انشاءاللہ وہ پھر کبھی۔ ابھی ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل بہت ضروری ایک ایشو ابھی ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو DGISI ہے، انہوں نے غیر اعلانیہ ایران کا دورہ کیا ہے، اور اس کے بعد ابھی جو ہے تازہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد وحیدی جو کہ پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کا بہت اہم دورہ کیا ہے۔ اب یہ جو دورہ ہے، اس دورے کے اندر جو افراد سمجھدار ہیں، جو عقل تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں، انہیں یقینی طور پہ اس بات کو اگر انہوں سمجھنا چاہیں کہ اس دورے کے اندر کیا مقاصد ہوتے ہیں، تو بڑا آسان سا ہے کہ وہ آئے، اور وزیر داخلہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ پاکستان کی بڑی تمام طاقتوں سے ان کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم پاکستان سمیت ساروں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ اس حوالے سے جو ابھی مقاصد کے حوالے سے جو باتیں ذرائع کے مطابق جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان میں البتہ چونکہ یہ بہت اہمیت کے حامل شخصیت ہیں، ان کے متعلق یورپ اور امریکہ نے جن شخصیات کو، ایرانی شخصیات کو بین کیا ہوئے ہے، جن کے اوپر پابندیاں عائد کی ہیں، ان میں سے یہ ڈاکٹر وحیدی جو ہے، ان پر بھی پابندی عائد ہے۔ یہ بڑی جو ہے وہ اہم عہدے پر بھی فائز ہیں، اور اسی طریقے سے بڑی ذمہ داریاں ان کے گردن پہ ہیں۔ ان کا آنا کسی بھی صورت جو ہے وہ امریکہ اور بڑی جو طاقتیں ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، تو بڑا پاکستان کے اوپر دباؤ تھا۔ اس حوالے سے پاکستان نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایرانی وزیر خارجہ کو استثناء حاصل ہے، لہٰذا اس استثناء کے مطابق وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ پاکستان کے اندر آئے تو اس میں جو ایک پاکستان کے اندر 80 کی دہائی میں، چونکہ یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا تک یہ باتیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، سامنے آ گئی ہے۔ پروردگار جو ہے وہ کبھی کبھی دشمن کی زبان سے بھی کلمہ حق جاری کرتا ہے، تو بہرحال بہت ساری چیزیں کھل کے آ گئی، جس میں خود محمد بن سلمان کا BBC کو انٹرویو دینا اور اس کے اندر اعتراف کرنا، اسی طریقے سے امریکہ کی سابق وزیر خارجہ کا اعتراف کرنا کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک تکفیری لابی کو فنڈنگ کی، اسی طریقے سے آل سعود کا اعتراف کرنا کہ ہم پاکستان کے اندر تکفیری قوتوں کو فنڈنگ کرتے رہے، ان کے مساجد کو اور مدارس کو ہم معاونت فراہم کرتے رہے اور انہیں ایک خاص مقصد کے تحت استعمال کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا، ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا۔ ایران کے وزیر داخلہ کا پاکستانی دورہ ان کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ اب وہ جو ان کے ریال خور جو گروہ ہے، جنہوں نے ریالیں کھائی ہوئے ہیں، جو امریکن ڈالر کے اوپر پڑ رہے تھے، ان میں البتہ بڑے بڑے نام ہیں جو اس ٹائم ان مقاصد کو ایک جو ہے وہ عجیب و غریب گمراہ کن مقاصد سامنے رکھ کے، تاکہ یہ دورہ اس کے اچھے اور مفید جو مقاصد ہیں وہ ناکام ہو جائیں، اور یہ دورے کے جو اثرات ہیں وہ مرتب نہ ہو سکیں، مثبت اثرات دونوں خطوں پر جو مرتب ہونا ہے وہ نہ ہو سکے۔ حالانکہ بتایا جو ابھی تک جو ذرائع کے مطابق بہت اچھے مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ بارڈر کے اوپر مارکیٹس جو ہے وہ بنائے جائیں، مارکیٹوں میں اضافہ کیا جائے، اسی طریقے سے ٹرمینلز کے اندر اضافہ کیا جائے، اسی طریقے سے قیدیوں کا تبادلہ، اس طرح کے کچھ مقاصد بتائے جا رہے ہیں جو ابھی تک جو آ رہے ہیں۔ بہرحال وہ جو مقاصد ہیں وہ میں یہاں پہ جو ہے وہ ہمیشہ تک کی طرح یہ بات ضرور کہتا چلوں گا کہ تقریباً اس وقت پاکستان کی جو آپ کی روایتی جو میڈیا ہیں، جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں، ان میں آپ کو 100% درست خبریں ملیں یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی جو ہے کمر کتنی مضبوط ہے، کون سا
میڈیا چینل کے جو مالکان ہیں ان کی کتنی طاقت ہے، وہ پیمرا کے سامنے کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں، وہ مقتدر قوتوں کے سامنے کتنی دیر نہ کر سکتے ہیں، یا ان کے آگے یس سر کیے بغیر کیسے گزارا کر سکتے ہیں. تو بڑی مشکلات کا سامنا ہے ہمارے سامنے. ابھی میر شکیل الرحمان کا جو واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ بغیر کسی بظاہر اگر ہم دیکھیں ان کی پوری کیس کو دیکھیں اور اس کیس کا ہم نچوڑ نکالیں تو چونکہ ان کو باقاعدہ باعزت بری کیا گیا، اس کا مطلب ان کا قصور نہیں تھا. قصور نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے باوجود کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ایک قانون کا مذاق اور قانون کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی جو پاکستان کے اندر روایت موجود ہے وہ اتنا سنگین ہے کہ پاکستان کی میڈیا چینل کے اندر طاقتور ترین چینل جیو گروپ کا جو مالک میر شکیل الرحمان ایک طویل عرصے کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند ہوتا ہے، اور یہ تب باہر آتے ہیں کہ جب حکومت کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، حکومت کا جو ہے وہ انہیں اپنی کرسی کے لالے پڑ جاتے ہیں، انہیں اپنی کرسی کے نیچے زلزلہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہماری سلطنت کو زوال شروع ہو گیا. تو لہٰذا اس وقت کا جو ہے وہ انہیں فائدہ ملتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ باعزت بری ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ نون لیگ کے ایک ایم پی اے قمر اسلام صاحب جو ہیں وہ بھی بغیر کسی جرم کے بیچارے، ان کے معصوم بچوں نے ان کے کمپین چلائی. تو مطلب اس طریقے سے بہت ساری آپ کو اس طرح کی کیسز ملیں گے جن میں بہت سارے لوگوں کو رگڑا لگایا جاتا ہے اور کئی چینل کو بند کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں جس روایت کو پی ٹی آئی نے خود شروع کیا، بد اخلاقی اور بد زبانی کی جو روایت قائم کی، اس کا جو ریئیکشن آیا، اس ریئیکشن کی وجہ سے کچھ پی ٹی آئی کے کسی وزیر کو اسی طریقے سے خاتون اول کو نشانہ جب بنایا گیا تو ایک چینل کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی اور اس پہ بین لگا دیا. تو یہ بہت بہت مشکل ہے. آپ کو روایتی میڈیا کے اوپر کوئی سچ بات مل جائے یہ بہت مشکل ہے. اس کے بعد پھر آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک جھوٹ کا انبار موجود ہوتا ہے. ہر بندہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ ایک کہانی بنا کے، ایک جو سٹوری بنا کے بتانے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ تر منفی جو پروپیگنڈا ہے وہ زیادہ ہے، منفی باتیں زیادہ ہے، مثبت باتیں کم ہیں. تو بہرحال یہ ایک اچھا آپ کا اگر پاکستان کے حوالے سے جو لوگ پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں، جو پاکستان کے سرحدوں کے متعلق آگاہی رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک محفوظ ترین بارڈر ہمارا ایران ہمارا ہمیشہ وفادار رہا ہے. جس طرح چائنا کے ہمارے ساتھ جو ہے ہمیشہ دوستانہ تعلقات ہیں، اسی طریقے سے ایران کے ساتھ ہمارے جو ہے ہمیشہ سے ایک اچھے اور دوستانہ جو مراسم رہے ہیں، حتیٰ کہ بھٹو صاحب کے دور سے بھی لے کے اب تک جو ہیں بہت اچھے ہمارے مراسم رہے ہیں. تو اب ان کی ایک بڑی جو شخصیت ہے پاکستان کا دورہ کرتا ہے، اور کچھ جو ہے ناعاقبت اندیش اور کچھ احمق قسم کے لوگ جو پاکستان کے مفادات کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، بلکہ ان کے ذہن میں پاکستان سے پہلے آل سعود کی مرضی، آل سعود کے مفادات اور اسی طریقے سے امریکہ کے مفادات ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کی زبان بولنے لگتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں. ابھی بتایا جا رہا ہے جی چونکہ پاکستان کے اندر جو حملہ ہوا تھا تو وہ جناب اس کی وجہ سے پاکستان کو جناب پاکستان کی طرف سے ان کو بلایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں جس سے ایک کامیاب جو دورہ ہے، جس سے دونوں خطوں کو فائدہ حاصل ہونا ہے، وہ فائدہ نقصان کی طرف اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلے، اس طریقے سے دشمن کی کوشش ہوتی ہے. اور مجھے بڑی جو ہے تکلیف کا سامنا ہوا ہے. ایک جو ہے بریگیڈیئر ریٹائر کوئی یا حارث صاحب، وہ بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ آپ افغانستان کی جو ہے افغانستان ساتھ میں بتا رہے کہ افغانستان سے بھی آ سکتے ہیں. بھئی افغانستان کے ساتھ جو ابھی طالبان کے پاکستان کے ساتھ جو کھل کے انہوں نے پاکستان کے ساتھ باتیں کی ہے، جو انہوں نے بارڈر کے اندر جو بد امنی کی کیفیت برپا کی ہوئی ہے، جو اعلانیہ طور پہ وہ پاکستان کے خلاف پاکستانی جو طالبان ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی طرف جو ہے آپ کا ذہن نہیں جاتا، چونکہ آپ خود اس کے اندر ملوث رہے، آپ نے ماضی میں ان کو استعمال کیا ہے. تو آپ کو اس چیز کو مد نظر بجائے اس کے کہ آپ ایک امن بارڈر کو بھی جو ہے بد امنی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، انسان کو کم از کم سوچنا چاہیے. اتنا بھی جو ہے آل سعود کے ریال کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک اچھے دوست ملک جو اس وقت پاکستان چاروں اطراف سے
جو ہے وہ دشمنوں سے گرا ہوا ہے. ادھر سے انڈیا آپ کا دشمن ہے, ادھر سے اب افغانستان بھی اب آپ کے لیے آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ نے اگر سابقہ تاریخ کو دیکھیں, جو افغان جنگ کے اندر آپ نے امریکہ سرکار کی جو ہے معاونت کی, امریکہ سرکار کے لیے آپ نے کام کیا, تو رشیا بھی شاید ہو سکتا ہے دل کے اس کے اندرونی طور پہ آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ ہو, لیکن وہ بھی چونکہ مفادات کی بنیاد پر ایک البتہ جو تازہ ترین جو خبریں آ رہی اس میں عمران خان صاحب جو پاکستان کے پرائم منسٹر سننے میں آیا ہے کہ وہ روس کا دورہ کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. اس وقت جو دنیا کے اوپر بڑی جو ابھر کے آنے والی بڑی جو طاقتیں بن رہی ہیں آنے والے وقتوں میں رشیا اور چائنا کا دور ہے, تو لہٰذا اس طاقتور بلاک کا حصہ بننا چاہیے اور ان کے ساتھ شامل ہو کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کا جو ناو ہے, امریکہ کی جو کشتی ہے وہ ڈوبنے والی ہے. امریکہ کی جو سرکار ہے, اس کی جو حکومت ہے, اس کی جو عالمی جو حکومت اور اس عالمی سلطنت کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے, اور امریکہ خود سمجھ چکا ہے کہ وہ تباہ ہو چکا ہے. وہ بڑی خوشی سے یہاں سے نہیں گیا, بلکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ میرا زوال شروع ہو گیا. تو لہٰذا عقل مند وہی ہوتا ہے جو طاقتور جو ہے وہ گروہ کے ساتھ متصل رہے, جو غیرت مند گروہ کے ساتھ متصل رہے, اور جو ان ممالک کے ساتھ اپنی دوستی بڑھائے جو ممالک آپ کو فائدہ دے, نہ کہ وہ ممالک جو صرف آپ کو استعمال کرے اور آپ کے آگے ڈالر بچھا کے آپ کو ڈالر کے اوپر اپنے قومی مفادات کا سودا کرنے پر مجبور کرے, اور آپ کو IMF کے گود میں جا کے بٹھا دے, اور آپ کی معیشت کو تباہ کرے, اور آپ کو پریشرائز کر کے آپ کے اوپر دباؤ ڈال کے آپ کو بلیک میل کر کے آپ کے اسٹیٹ بینک کے اوپر قبضہ کرے. وہ آپ کا وفادار نہیں ہے, بلکہ جو آپ کی گرتی معیشت کو سنبھالنے کے لیے آپ کو اپنی طرف سے خیر خواہی کی جو اقدامات کریں وہ آپ کا وفادار ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور ہماری جو روایتی میڈیا ہے, میڈیا چینل کے اوپر بھی آل سعود کے کچھ ایجنٹ جو ہے وہ بڑی بڑی بڑکیں مارے ہیں, تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستانی قوم بے وقوف نہیں ہے. پاکستانی قوم کو اس وقت پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایران کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور اسی طریقے سے ایران نے پاکستان کو کتنا فائدہ دیا ہے اور باقی ممالک نے کتنا فائدہ دیا ہے. دشمن کی باتوں میں آ کے اور اسی طریقے سے آل سعود اور امریکہ کی پریشر میں آ کے آپ نے جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ناکام بنایا, اس کا پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہوا ہے وہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا. بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.